اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے نئے اور عجیب و غریب فرقے جنم لے رہے ہیں۔ ایک تو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے قیامت کے قریب ہو رہا ہے، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ اور اس کی عطا سے اس کے حبیب اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن قرآن مجید میں اختصار کے ساتھ اور احادیث میں تفصیل کے ساتھ قیامت کی نشانیاں موجود ہیں۔ علماء امت نے ان نشانیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کچھ پہلی نشانیاں ہیں، کچھ درمیان والی نشانیاں ہیں، اور کچھ وہ نشانیاں ہیں کہ جو بالکل قیامت کے قریب ہوں گی، کہ بس جو ہی وہ نشانیاں پوری ہوں گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ ان نشانیوں میں بعض نشانیاں ایسی ہیں، بعض احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں مختلف امور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جیسے جیسے قیامت کا وقت قریب آئے گا اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، اور علم کو اٹھانے کا طریقہ کیا ہوگا، یعنی اہل علم کو اپنی بارگاہ میں بلا لے گا، وہ دنیا سے کوچ کر جائیں گے، انتقال کر جائیں گے۔ یوں وہ علماء، ایک ایک عالم جو اپنی ذات کے اندر ایک پورا ادارہ ہوتا ہے، وہ جب دنیا سے پردہ کرے گا تو گویا علم کا ایک بہت بڑا خزانہ اس سے لوگ ہاتھ دھو بیٹھیں گے، معروم ہو جائیں گے۔ اس زمانے میں اگر عیسوی تاریخ سے دیکھا جائے تو 2021، اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 2 ستمبر 2021 جمعرات کا دن ہے۔ اگر ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو بہت کم اہل علم باقی رہ گئے ہیں جو واقعی علماء بھی ہیں، مشائخ ہیں، خشیت الہی سے ان کا سینہ منور ہے، انوار محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا دل سرشار ہے، منور ہے، ہمہ وقت ان کے قلوب پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے چراغ جلتے رہتے ہیں۔ ایسی ہستیاں، ایسے علماء، ایسے مشائخ، ایسے بندگان خدا بہت کم رہ گئے ہیں۔ اب جب ان کی کمی ہوئی تو ان کی جگہ پر کذاب، جھوٹے اور اصلی کی جگہ نقلی لوگ آ گئے۔ صاحبان ممبر رخصت ہوئے، ممبر خالی ہوئے تو وہاں جہلا آ گئے۔ پھر یہ سوشل میڈیا کا آغاز ہوا تو اس میں جہلا آ گئے، مختلف جگہوں پہ بیٹھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں۔ اس سب کے پیچھے ایک طرف وہ پیشن گوئیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی اہل علم اٹھتے جائیں گے اور کذاب، دجال، دھوکے باز، جھوٹے، جہلا وہ سامنے آتے جائیں گے۔ تو دوسری طرف وہ شیطانی طاقتیں ہیں جو دین اسلام کو مٹانے کے درپے ہیں، جو آئے دن
نئے سے نئے فتنے برپا کرتی ہیں۔ وہ شیطانی طاقتیں ایسے فتنہ پردازوں کو پہلے سامنے لاتی ہیں، پھر ان کی معاونت کرتی ہیں، مدد کرتی ہیں، ہیلپ کرتی ہیں، انہیں ایڈ فراہم کرتی ہیں، تو اس طرح وہ پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو بدقسمتی سے ہم اب اس دور میں ہیں جس میں بسنے والے اکثر لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، اور انہیں گمراہی کے گڑھے کی طرف دھکیلنے کے لیے کچھ گمراہ گر سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے گمراہ گری کر رہے ہیں۔ ہمارے بعض دوست، بعض اہل علم، بعض احباب اور بعض اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے خطباء اور علماء ایسے دجالوں، فراڈیوں، دھوکہ بازوں کے جواب دینے میں بھی مصروف ہیں کہ جہاں سوشل میڈیا پر ایسے فتنہ گر موجود ہیں، وہیں ان کے مقابلے میں اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے خطباء، مفتیان، مناظرین بھی موجود ہیں، اگرچہ ان کی تعداد کم ہے، ان کے وسائل بھی کم ہیں، اور جو گمراہ گر ہیں ان کے وسائل زیادہ ہیں، تو نتیجتاً وہ گمراہ گری میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور امت محمدیہ علی صاحبہ علیہ الصلاۃ والسلام کو گمراہ کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں ہونے دیتے۔ ان میں ایک گمراہ گر، ان کا نام ہے جاوید احمد غامدی، انہوں نے یہ قسم کھائی ہے کہ ہر آیت کا اپنا من مانا مفہوم بیان کرنا ہے، اپنی من مانی تفسیر کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ اصطلاحات ہیں، وگرنہ کسی کی من مانی تشریح کا نام تفسیر نہیں ہے۔ تفسیر تو وہی ہے جو تفسیر کے اصولوں کے مطابق ہو۔ میں سنی مسلمانوں سے یہ عرض کروں گا، سادہ مسلمانوں سے یہ عرض کروں گا کہ جاوید احمد غامدی کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کی گمراہ گری سے دور رہیں، اس کی غلط تشریحات جو آیات کی بھی ہیں اور احادیث کی بھی غلط تشریحات کرتا ہے، عقائد کو غلط انداز میں بیان کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک اور شخص ہے، غالباً کراچی سے ہے، شیخ محمد، کافی عرصے سے سوشل میڈیا پر لگا ہوا ہے، وہ بھی کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک کمرے میں، ایک حال میں گمراہ کرتا رہتا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس کا اور ایک دیوبندی مفتی عبد الباقی کا ایک مکالمہ بھی موجود ہے جو 2 گھنٹوں سے زائد ہے۔ اس میں اس نے وہ کھل کر سامنے آیا ہے۔ اس مکالمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی قرآن فہمی کیا ہے، اور الفاظ کے معانی اور ان کے مفاہیم کو وہ کس قدر سمجھتا ہے۔ بہت ہی گمراہ گر شخص ہے، گمراہ ہے پہلے، اور پھر گمراہ گری کا فریضہ بھی سر انجام دے رہا ہے۔ مفتی عبد الباقی نے اپنے مکالمہ میں اس کی گمراہی کے کچھ مختصر جواب تو دیے کہ بھئی تم کسی ترجمے کو مانتے ہی نہیں ہو، تم کسی کو مانتے ہی نہیں ہو، میں تمہارے سامنے کس کا ترجمہ پیش کروں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مفتی عبد الباقی کو اس گمراہ گر شخص کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا۔ بہرحال اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، تو اس کی گمراہی اس مکالمہ کے بعد جہاں مفتی عبد الباقی کی جواب دینے میں سستی اور تیاری نہ ہونا، مناظرہ نہ کر سکنا، مکالمہ نہ کر سکنا، ترنت جواب نہ دے سکنا، یہ ثابت ہوا، وہاں شیخ محمد کی گمراہی بالکل کھلی اور روشن ہو کر سامنے آ گئی۔ کھلی گمراہی پر وہ چل رہا ہے، گمراہی کے رستے پر چل رہا ہے، اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے اہل سنت اور سادہ مسلمانوں کو بچائے۔
میں سادہ مسلمانوں سے یہی عرض کروں گا کہ اس شیخ محمد کے فتنوں سے بچو، اور اس سے پہلے جو دین کی تشریح ہوئی ہے، قرآن کی تفسیر ہوئی ہے، جو علماء ہر دور کے علماء نے کی ہے، وہ تفسیریں پڑھو اور وہ تشریحات پڑھو حدیث کی جو ہر دور میں علماء نے کی ہیں۔ یہ شیخ محمد حدیث کا تو بالکل منکر ہے، حدیث کا یہ منکر ہے، یہ سب کچھ کہتا ہے کہ سب کچھ قرآن سے ثابت ہے، اور ثابت پھر اپنے طریقے سے کرتا ہے۔ ایسے ہی ان گمراہ گروں میں ایک نام ہے انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کا، یہ بھی براہ راست ترجمہ قرآن پاک پڑھ کے اور اپنے طور پر تشریح کرتا ہے آیات کی۔ ایک گفتگو میں اس گمراہ شخص نے کہا کہ قرآن مجید کی شان نزول کی ضرورت نہیں، اسی گفتگو میں کہا کہ قرآن خود سمجھ آتا ہے، احادیث کی ضرورت ہی نہیں۔ حالانکہ یہ اصول ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر پہلے آیات کی تفسیر آیات سے کی جائے گی، اور دوسرے نمبر پر آیات کی تفسیر حدیث سے کی جائے گی۔ تو قرآن مجید جو ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں اگر نماز کی تفسیر نہیں ہے تو یہ موضوع ہی نہیں ہے قرآن پاک کا۔ استغفر اللہ، بھائی نماز قرآن کا موضوع نہیں ہے، 700 سے زیادہ دفعہ تو نماز کا حکم دیا گیا ہے، تم کہتے ہو کہ نماز قرآن کا موضوع ہی نہیں ہے۔ پھر تم کہتے ہو کہ میں نے بہت ساری حدیثیں جمع کی اور ان سے میں نے صلاۃ محمدی کا طریقہ نکالا۔ تمہیں اپنی پیدائش کا سال نہیں پتہ؟ اس سے پہلے کوئی نماز نہیں ادا کرتا تھا؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ پتہ نہیں تم 40 سال کے بھی ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو۔ فرض کرو تم 40 سال کے بھی ہو، تو 40 سال پہلے جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو اس وقت صلاۃ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کسی کو معلوم نہیں تھا، جو تم نے حدیث سامنے رکھ کے تو لوگوں کو بتا دیا۔ تم در پردہ احادیث کے بھی منکر ہو۔ منکر حدیث بھی دو طرح کے ہیں، ایک وہ منکر حدیث ہے جو سرے سے حدیث کو مانتا ہی نہیں، جیسے غلام احمد پرویز تھا، یا اس کی رستے پہ چلنے والے، یا یہ جو شیخ محمد ہے موجودہ۔ اور دوسرا منکر حدیث وہ ہے جو حدیث پڑھتا بھی ہے لیکن اپنا مفہوم اس کا نکالتا ہے۔ پھر تم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہو، تم کہتے ہو اللہ نے یہ ڈسکس کیا قرآن میں اور یہ خیال نہیں کیا، یا کوئی اللہ نے خیال کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو سکتا ہے؟ بے وقوف شخص، یہ لفظ تو مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ پھر تم نے کردار کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بولا کہ اللہ کا یہ کردار۔ تم اتنے جاہل اور بے وقوف ہو، تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ ذات خداوندی کے لیے، مولا کریم کے لیے کون سے لفظ استعمال کرنے ہیں، خالق کے لیے کون سے لفظ استعمال کرنے ہیں۔ یعنی جو الفاظ مخلوق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بھئی اللہ نے یہ خیال کیا یا اللہ نے یہ خیال کیا، حقیقت میں جاہل ہو، حقیقت میں تم پاگل ہو، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، چینل تم نے بنا لیا ہے بس اپنی کمائی کرنے کے لیے۔ تو تم اتنا معلوم نہیں کہ خالق کے لیے کون سے لفظ بولے جاتے ہیں اور مخلوق کے لیے کون سے لفظ بولے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے۔ میں یہی دعا کروں گا کہ مشائخ کے، علماء کے رستے پر، اسلاف کے رستے کی طرف پلٹ آؤ، اور یہ جو تم کیچڑ اچھالتے ہو اولیاء اللہ پر اور بابوں کہہ کر جو تم کیچڑ اچھالتے ہو، اس سے بھی باز آ جاؤ۔ ہمارے کہنے میں اخلاص ہے، اور ہم بہت ہی محبت کی اساس پر تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم بہت غلط جا رہے ہو۔ اس لیے خود بھی حیادار بنو اور دوسروں کو بھی شرم و حیا کا درس دو۔ خود بھی علماء و مشائخ کا محب بنو اور دوسروں کو بھی علماء و مشائخ کی محبت اور تعظیم کا درس دو۔ خود بھی قرآن پاک کا ادب کرو اور دوسروں کو بھی ادب کا درس دو۔ خود بھی احادیث کے منکر نہ بنو اور دوسروں کو بھی احادیث کی اہمیت بتاؤ۔ خود بھی اسلاف کی تشریح کے مطابق چلو اور دوسروں کو بھی اسلاف کے ساتھ جوڑو، وگرنہ تمہارا مقدر گمراہی ہی گمراہی ہے اور تم اس گمراہی کے گڑھے سے کبھی نہیں نکل سکو گے۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے، اور اگر تیری قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو تیری گمراہی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ سامعین و ناظرین، میں چاہ رہا تھا کہ کچھ اور گمراہوں کا بھی تعارف کرواؤں، لیکن یہ گفتگو کا سلسلہ کافی طویل ہو چکا ہے۔ اس میں ہم نے اخلاص نیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے
آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت کون سوشل میڈیا پہ گمراہی پھیلا رہا ہے، گمراہ گری کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ آپ کو ایسے گمراہ گروں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر تمام اہل بیت، تمام صحابہ، تمام مشائخ، اولیاء، جمیع سلسلوں کے مشائخ، اور آج تک جتنے بھی علماء ربانیین جنہوں نے قرآن پاک کی احادیث کی تشریحات کی اور دین ہم تک پہنچایا، انہی کے راستے پر اللہ تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر جذبہ جہاد پیدا فرمائے، اور پاکستان میں نفاذ شریعت کرنے کے لیے، شریعت کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں بھی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔